نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس طرح ہم تقدیر کے اوپر اعتقاد کرتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، تو کیا اپنے گناہوں کو بھی یہ کہہ کر کے تقدیر میں تھا ہوگا؟ ہم کیا کریں؟ نہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیکٹ کے حساب سے تو بات درست ہے کہ تقدیر میں تھا تو ہوا، یہ بات صحیح ہے فیکٹ کے حساب سے، عقیدے کے حساب سے۔ لیکن اپنے کسی جرم کو جس میں میرا کسب شامل ہے، ہر انسان کا جو بھی وہ عمل کرتا ہے ایک کسب ہوتا ہے۔ کسب کا مطلب اس کا ایک اختیار ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، تو وہ ذرا سا اختیار جس کو اس نے غلط اختیار کر کے، اس اختیار کو غلط طور پر استعمال کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس لیے وہ سبب بنا اس کے اس برائی کا ہے۔ تو برائی کی کبھی بھی نسبت اللہ کی طرف کی نہیں جاتی ادباً۔ تو یہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہوا جو ہم نے غلط کیا تھا، نافرمانی کی وجہ سے۔ تقدیر میں ایسے ہی لکھا تھا، ٹھیک بات ہے، لیکن ہم اس کا حصہ بنے، ہم اس میں اپنے اختیار کو استعمال کرنے والے بنے۔ بھلے وہ اتنا ہی سا اختیار تھا، خالی وہ چوائس کا ہی فیصلہ کرنا تھا ہمیں، تب بھی کیا، تو اسی لیے اس پر ہمیشہ ندامت ہونی چاہیے۔ اب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہے، وہ تھوڑی سی وضاحت اس میں ہو جائے گی۔ ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کی آپس میں ظاہر عالم برزخ میں، یعنی معراج کے بعد کے موقعوں پر کبھی بھی جب بھی، تو اس میں ان کے درمیان یہ مکالمہ، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ نے وہ پھل کھا لیا تو ہم نکالے گئے جنت میں۔ تو آدم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ تم مجھے اس بات پہ ملامت کر رہے ہو جو اللہ نے میری پیدائش سے 500 سال پہلے لکھا رہا۔ تب دیکھیے یہاں آدم علیہ السلام نے اپنی اس غلطی کو تقدیر کے حوالے سے کہا اور سمجھایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی دلیل زیادہ مضبوط تھی، بات ان کی زیادہ مضبوط تھی۔ اس ڈسکشن میں آدم علیہ السلام ابا تھے، ابا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے تو اپنے گناہ پہ انہوں نے تو باقاعدہ اس کو تقدیر کے حوالے سے اٹیچ کر دیا اور کہہ دیا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو یہ نہیں، اس لیے کہ اس میں آپ ان کا رویہ اور اسوہ دیکھیے۔ آدم علیہ السلام سے جب وہ غلطی ہوئی تو اس کے بعد 40 سال تک روتے رہے اس غلطی پر، استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، مختلف کاموں سے مناتے رہے، ساری زندگی مناتے رہے، اور اس منانے کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ اللہ نے توبہ قبول کر بھی لی، بتا بھی دیا، نبی بھی بنا دیا، دنیا میں بھی بھیج دیا، لیکن پھر بھی غم زدہ پریشان رہے، اتنا کہ وہ احساس قیامت تک رہے گا، اور قیامت والے دن بھی جب سب لوگ جائیں گے اور کچھ علماء اٹھیں گے اور سوال کرنے جائیں گے کہ اللہ سے آپ سفارش فرمائیے کہ ذرا حساب کتاب شروع ہو، تو آدم علیہ السلام اسی گناہ کا تذکرہ کریں گے کہ مجھے ڈر لگتا ہے آج کہ مجھ سے وہ غلطی ہوتی ہے۔ تو اصل احساس تو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی، گو وہ تقدیر میں لکھی تھی، گو اللہ کی طرف سے اس میں کسی گناہ اجازت ہو گئی تھی۔ اجازت سے مراد ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی کام پتہ ہلتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا میں نے، میرا اس میں کسب ہے، جتنا حصہ بھی میرا ہے وہ ہے، تو اس پر ندامت کا یہ عالم، اس کی پریشانی کا یہ عالم کہ اس دن بھی گڑ گڑا رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں بعد میں بھی۔ لیکن جہاں یہ ڈسکشن آئے گا عقائد کے حساب سے، جہاں کوئی بات ڈسکشن ہوگی عقیدے کی بنیاد پر، اسی لیے وہ جو حدیث آتی ہے جس میں کل سنڈے کو انشاءاللہ ڈسکس ہوگی، وہ ہماری سورہ حجرات کے درس میں جو چل رہا ہے تو اس میں یہ موضوع آئے گا، آر دلانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو آر نہیں دلایا، وہ تو ایک ہمارے سکھانے کے لیے، ورنہ اس مکالمے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا، وہ ہماری اس امت کو یہ سبق بتانے کے لیے کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ کی الگ ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کسی گناہ سے توبہ کر لینے کے بعد آر دلائے کہ تو ایسا تھا، تو نے یہ کام کیا تھا، تو نہیں مرے گا جب تک کہ خود بھی وہ کام نہ کر بیٹھے۔ اللہ اس سے وہی کام کروا کے اس کو یعنی ذلیل کریں گے، اس طرح سے وہ ذلیل ہوگا لوگوں کے سامنے کہ جس کا دوسرے کو بولا تھا وہ توبہ کر چکا، آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی تان کریں؟ تو یہ بالکل ناپسندیدہ عمل ہے۔
اس واقعے میں تو یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں تو آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جنرل ڈسکشن ہے جس میں ہمیں سبق دکھانا تھا، ہمارے لیے فائدہ، کہ اس امت کو یہ سبق سمجھ میں آئے کہ ڈیل کیسے کرنا ہے اس معاملے میں، بیلنس کیا ہے۔ بیلنس یہ ہے کہ جب غلطی ہو تو اس کو اپنی طرف ہی رکھتے ہوئے استغفار کرے، توبہ کرے، خوب گڑ گڑائے، خوب اللہ سے مانگے، اور جب اطمینان ہو جائے کہ توبہ میری ہو گئی، بات مکمل ہو گئی، اب بھول جائے۔ اب بار بار اس کو سوچ کے ہائے میں نے کیا کر دیا، ہائے میں نے کر دیا، نہیں یہ نہیں، اب بس ہو گیا، وہ اللہ کی طرف سے لکھا تھا، ہو گیا ایک معاملہ، میں اسے توبہ کر چکا ہوں، سچی توبہ، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اپنی زندگی کو تبدیل کر چکا ہوں، اس معاملے کو میں بھول گیا، ختم، بات ختم، رات گئی بات گئی والی بات نہیں، لمبی بات ہونے کے بعد، لیکن اطمینان اپنی پوری کر لے اور اپنے آپ کو پھر کبھی کبھی سال 2 سال میں 5 سال میں کسی وقت خاص موقع پہ دعا کر رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے، اور اللہ نے فضل فرمایا کہ گناہ چھوٹ گئے بہت سارے، گنتی کے ہی کوئی ایسے نظر آتے ہیں، اس میں پھر وہ گناہ دوبارہ یاد آیا، جتنا ایمان بڑھتا جاتا تو وہ ایسے گناہ دوبارہ یاد آتے ہیں کہ میں نے یار اس دن یہ گڑبڑ کر دی تھی، دوبارہ اللہ سے یا اللہ معاف فرما دیجیے، مجھے امید ہے آپ نے معاف فرما دیا، دوبارہ اس پہ پناہ مانگتا ہوں آپ، میں تو بہت ناکارہ نکما ہوں۔ جس وقت کبھی یاد آ جائے اس کو طاری نہ کر لے اپنے اوپر، اور کوئی اور کبھی کہے بھی، یاد بھی دلائے تو کہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، اس پر میں نے سچی توبہ کر لی، اللہ نے مجھے امید ہے معاف کر دیا ہوگا، تو اللہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ اور اطمینان، پھر اس کا تذکرہ نہ کرے۔ ایک تو یہ رویہ ہے جو دینی رویہ، یہ صحیح رویہ ہے اپنے گناہ کے باب میں توبہ استغفار کر کے اس کو پھر بھلا دینا، لیکن اس کے برعکس گناہ کرتے جائیں اور اس کو اپنی دلیل بنائیں اور تقدیر کو کہیں کہ بھئی اس وجہ سے ہوا، یہ شیطانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کو الزام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر تو عذاب ہوگا صحیح معنوں میں، اس لیے کہ آپ کی پکڑ اس تقدیر پہ لکھے ہوئے کی بیس پر نہیں ہوگی، تو وہاں تو آپ کی بات درست ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن جس چیز کو آپ اگنور کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس میں آپ کا جو کسب تھا، جو آپ کا حصہ تھا، جو آپ نے کیا، وہ اختیار آپ کو تھا، ادھر ادھر دونوں طرف چلنے کا، وہ ایک چھوٹا سا اختیار ہے، بہت معمولی۔ اس کی مثال حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دی، وہ اس سے تھوڑی بات شاید سمجھ میں آ جائے، کہ آپ کے ہاتھ میں ایک گن ہے، بندوق ہے، پسٹل ہے، اس کا ٹریگر دبانا، یہ دبانے کا اختیار اسی کی طرف کرتے ہوئے یہ دبانا، یہ آپ کو اختیار ہے۔ وہ گولی نکلے گی، نکلنے کے بعد بندے کو لگے گی، اس کے اندر جا کے اس میں کس طرح سے اس کے اندر وہ خرابی پیدا کرے گی کہ بندہ مرتا ہے کہ نہیں، کہاں لگتی ہے، وہ ایسے گزری گولی کہ آپ نے تو چلا دی، نکلی تھرو اینڈ تھرو ہو گئی۔ بالکل ایسا ہمارے ایک ڈاکٹر دوست ہیں، ان کو بالکل گاڑی کے سامنے گاڑی روکا بندے نے، اور سامنے سے بالکل ایسے گولی ماری، وہ سیدھی ان کو ایسے گرمی سی سینے میں محسوس ہوئی، جلن سی، وہ برابر میں ہسپتال تھا، آغا خان پہنچے، وہاں انہوں نے ایکس رے کرا، کچھ بھی نہیں، ادھر سے گولی نکلی، پیچھے سے نکل کے باہر آؤٹ ہو گئی، اور بالکل سینٹر میں، کسی ویسل کو، کسی لنگ کو، دل کو، کسی چیز کو ٹچ ہی نہیں کیا، بھی اللہ نے وہ اس کو ایسے گزار دیا اسموتھلی، تو یعنی اسی وقت گھر بھی آ گئے بالکل نارمل بچ بچا کے۔ تو یہ اختیار اس بندے کو نہیں تھا کہ وہ گولی اندر جا کے کرے گی کیا، بعض اوقات وہ اتنی معمولی سی ہوتی ہے، ایک ہی چھوٹی سی گولی چھرا ہی جیسا ہو، یہاں سے نکلا، لنگ کو کلیپس کیا، دوسری طرف سے نکل گیا، بندہ نکل گیا اس میں خاموشی سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ جو کرنے کا ہے، آپ کی نیت اور آپ کا یہ عمل، اتنا اختیار آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ جانتے ہیں، لیکن آپ کی پکڑ اس نیت پر ہوگی، اس قصد پہ ہوگی جو آپ نے ارادہ اپنے طور پر کر کے کیا ہے، جانتے بوجھتے۔ خیر، تو یہ جو ہمارا قصد ہے ہر گناہ میں یہی ہے کہ گناہ کے اسباب کو اختیار کرنا اور اس راستے پر چل پڑنے کا پورا عزم اور ارادہ کر لینا، پاؤں اٹھا کے رکھ دینا، تو اب وہ راستہ آگے اللہ آسان کر دے۔ اس کی حصی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ گرم چائے رکھی ہوئی ہے، 2 سال کا بچہ ہے، وہ آتا ہے اور آ کے بار بار اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو تو جل جائے گا، پیچھے کرتے ہیں نا اس کو، بچے کو ہٹو بیٹا، وہ پھر آتا ہے دوسری دفعہ، تیسری، چوتھی، 5ویں دفعہ کیا کہتے ہیں لگانے دے اس کو، پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو بچہ انگلی ڈالتا ہے اس میں، انگلی جلتی ہے، پھر رونا شروع کرتا ہے، لال ہو گئی انگلی، ہلکی جل جاتی ہے تھوڑی سی، تو روتا ہے۔ تو یہ بچہ نے خود کیا ہے یا آپ نے کیا ہے؟ کیا اس نے خود ہے، لیکن آپ کی مرضی کے بغیر کی، یعنی آپ کی منشا کے بغیر کی، آپ کی اجازت کے بغیر کیا آپ کی اجازت سے۔ آپ اس وقت بھی روک سکتے تھے، 6ٹھی دفعہ بھی روک سکتے تھے کہ نہیں، 7ویں دفعہ اس کو الگ کر کے کمرے میں بند ہی کر سکتے تھے، چائے کو ہٹا سکتے تھے،
تو بس یہ ایسے سمجھنا چاہیے. ظاہر بات ہے تو کہ حصی مثال کے طور پہ خالی ہے، حقیقت تو اس کی اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یعنی کہ کسی درجے میں ہمارا اختیار ہے. تو اللہ کی مرضی اور منشا کا فرق بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کس چیز سے راضی ہیں. ہو اللہ کی مرضی سے ہر کچھ رہا ہے. شیطان جو کچھ کر رہا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں، اللہ چاہے تو روک کے ختم کر دے، لیکن اللہ نہیں روک رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اس اجازت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ راضی بھی ہے اس سے. یہ تھوڑی کہ اللہ اس سے خوش ہو رہے ہیں. اللہ خود بتا رہے ہیں کہ ہمیں ناپسند ہے، یہ مت کرو، غلط ہے مت کرو. ڈھیل دے رہے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اللہ کہ جس کو جو کرنا ہے کرے. اس لیے اس فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے.